بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کی نظر مان لیں، انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے اپنے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اور جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرضیہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھ، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نیاز دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام، حضرت ام کلثوم علیہ السلام، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ علیہ السلام، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سے ہی تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ میرے پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے کھانے نہیں کھاتے، یہ ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ، اور وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ سب بچے اس کے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔
جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے، گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر چل دیے۔ آخر یہ شخص اور اس کی بیوی اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا، بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے سے سخت بو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکل رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئی۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا تھا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرا گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے فوراً چندن ہار اتار کر کنٹھی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کنٹھی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کرے اور قتل کرا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصہ تک لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری باوج پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن لو، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا۔ اس پر تمہاری باوج نے عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری باوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کے کھانے والے نہیں ہیں۔ جب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، شوہر نے کہا کہ کم بخت تو نے سے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں ہماری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لے کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر کر دی۔ باعجاز جناب سیدہ فاطمہ، جناب زینب، ام کلثوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔
جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصل حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ سلامت کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بڑے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اس طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بے اولاد کو اولاد دے، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے۔ بطفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز حاجت کو پورا کریں، آمین ثم آمین۔